السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہم سب کا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا اور دور رہنے کا حکم دیا، تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا، اسباب اپناتے ہوئے اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 9 شوال 1441 ہجری مطابق 1 جون 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب کا ہفتہ واری درس حدیث لائیو مکسلار پر، آن لائن لائیو مکسلار پر پیش ہے. آج کے اس درس حدیث میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑی عظیم ترین حدیث، کہ جس حدیث پر اگر مجلدات لکھ دیے جائیں تو کافی ہو جائے، بھی ناکافی ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اتنی جامع، اتنی مانع، کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھیں اور اس حدیث پر عمل کریں
تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی. ہمارے دنیا کے کام بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی ہمارے کام بن جائیں گے. بہت جامع، بہت پیاری حدیث کا انتخاب ہم نے کیا اس درس حدیث میں آپ کی خدمت میں. حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کے سوالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسی حدیث کا انتخاب عمل میں ہو کہ جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہو. آئیے غور کیجئے اس حدیث پر. ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک لفظ حدیث کا ہم سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور اس حدیث پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، سنیے کیا حدیث ہے یہ، اللہ اکبر. الفاظ حدیث پر غور کیجیے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے، اور سب میں خیر ہے. احرص علی ما ینفعک، وہ کام کرو جس سے تمہیں فائدہ ہو، اس کام کے پیچھے لگے رہو یا وہ کام کرتے رہو جس سے تمہیں فائدہ ہو. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور سستی کاہلی کرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹ جانا، عاجز نہ ہونا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے تو یہ مت کہو، لو انی فعلت کان کذا وکذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. ولیکن قل، لیکن تم کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. فإن لو، اس لیے کہ لو یعنی اگر مگر والی باتیں یہ شیطان کے عمل کو کھولتی ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ ہوا. حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے. نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کے بارے میں معلوم ہے، معلوم ہونا بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہیں. آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں جس میں کئی بڑی بڑی مفید باتیں دنیا اور آخرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حدیث میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن. یہ کیا مطلب اس کا؟ طاقت سے مراد کون سی طاقت ہے؟ یہ جسمانی یا ایمانی؟ اور اگر جسمانی طاقت ہو ایمانی طاقت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ سب انشاءاللہ. اور اگر ایمانی طاقت ہو جسمانی نہ ہو وغیرہ. بہرحال المؤمن القوی پر کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں. طاقتور مومن. پھر دوسری بات کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ایمان کو قوی کرنا ہوگا. دوسری بڑی اہم بات. تیسری بات کہ مومن کمزور بھی ہوتا ہے، من المومن الضعیف، اور یہ کمزوری بدن کی یا ایمان کی یہ بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ اس درس میں ہم. وفی کل خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یا چوتھی بات بیان فرمائی کہ ہر ایک میں خیر ہے. اس کا کیا مطلب؟ پھر آگے فرمایا پانچویں بڑی اہم بات، احرص علی ما ینفعک، وہ چیزیں جس سے تمہیں فائدہ ہو اس کی کوشش کرو، وہ کرو. کیا مطلب اس کا؟ فائدے والی چیزوں کو کرنا. پھر اس کے بعد چھٹی بات، واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو. بہت اہم نکتہ. فائدے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا. اور اس کے فوری بعد یہ جو فرمایا گیا کہ استعانہ باللہ، اس کا آپس میں جوڑ ہے بہت اہم. پھر فرمایا ساتویں بات، ولا تعجز،
کمزور مت ہونا، عاجز مت ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے بعد 8ویں بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا. اس کا کیا مطلب؟ اور آخری بات بلکہ 8ویں بات ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، یہ کہو کہ اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. تو کیا مطلب اس جملے کا جو ہمیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے ان حالات میں جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ یہ کام کر دیں اور ایسے ہو تو ایسے کہو، یہ مت کہو یہ کہو. ایک چیز سے روکا گیا ہے، ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے. آخری بات 9ویں یا 10ویں بات فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ کہ اگر مگر یہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے. اس کا مطلب تو باتیں بڑی اہم ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ باتیں بڑی اہم ہیں. اب ایک ایک بات پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہو رہا ہے یہاں، المؤمن القوی، طاقتور مومن. یہ پہلی بات آپ نے فرمایا. اس کا مطلب مومن طاقتور، یہ طاقت جو ہے قوی مومن، پاورفل مومن. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے. تو کیا مراد اس سے پاور سے؟ باڈی کا پاور، طاقت یا قوت سے مراد کیا بدنی یا جسمانی قوت یا ایمان کی قوت؟ تو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان فرمایا کہ طاقتور مومن، تو یہاں طاقت سے مراد جسم، باڈی کی طاقت نہیں. جو لڑکے جو ہے جم وغیرہ جا کر حاصل کرتے ہیں، اپنے مزلس بناتے ہیں، وہ بہرحال بہت کچھ کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال لڑکیاں بھی اس میں جو ہے آگے رہتی ہیں، مرد بھی رہتے ہیں. تو یہاں مراد بدنی یا جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ ایمان کی قوت مراد ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس سے پہلے مومن کا لفظ آیا ہے، المؤمن القوی، طاقتور مومن. تو ایمان کی طاقت مراد ہے کیونکہ موصوف صفت ہے، دونوں میں ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے آپس میں. تو ایمانی قوت مراد ہے، بدنی قوت نہیں، جسمانی قوت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی قوت نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، ایمانی قوت سے نقصان نہیں ہوگا. عجیب، بدنی قوت انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، جسمانی طاقت انسان کو طاقت جسمانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن ایمان کی طاقت کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ کیسے بھائی؟ وہ اس طرح کہ اگر جسمانی قوت کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو جائے تو یہ قوت جسمانی آپ کے لیے وبال جان بنے گی. آپ نے اپنی قوت کا اگر گناہوں میں یا حرام چیزوں میں استعمال کیا، قوت کئی ہوتی ہے دیکھیں جسمانی، آپ کے پاس طاقت ہے، ٹھیک ہے، باڈی کی زبردست، آپ پکڑ کر کسی مسلمان کو یا کسی کافر کو، کسی کو بھی ظلم کرتے اس کو خوب مارتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے جو آپ نے بنائے ہیں، اپنے پیروں سے جو آپ نے مضبوط کیے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اب آپ نے اپنی بدنی طاقت کا، وہ بیچارہ دبلا پتلا کمزور، آپ ہٹے کٹے یا ینگ اچھے خاصے قوت والے، آپ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. آپ بتائیے کیا اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. آنکھوں کی قوت بدنی قوت ہے. آپ بڑے ماشاءاللہ سبزی ترکاری کھانے والے، اپنے آنکھوں کو آپ نے بڑے قوی کیا ہے، چشمہ وشمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی آنکھیں پاورفل ہیں. اب آپ اپنی اس قوت کا استعمال حرام چیزوں کو دیکھ کر رہے ہیں. تو کیا یہ آنکھوں کی جو قوت ہے جو بدنی قوت میں شامل ہے، کیا اس کا نقصان آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اسی طریقے سے جسمانی کوئی بھی قوت آپ لے لیں، میں نے 2 مثالیں دے دی، کافی ہے بات سمجھنے کے لیے. آپ نے اپنے دماغ کا، آپ کے پاس دماغ تیز ہے، ذہین ہے آپ، اس کا استعمال آپ نے نافرمانیوں میں کیا، سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. آپ اپنے مینٹلی جو ذہنی قوت ہے، آپ کی ذہنی قوت ہوتی نا، وہ بھی بدنی قوت میں آتی، تو ذہنی قوت کا آپ نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ قوت آپ کو نقصان دے گی. تو معلوم ہوا، ایسے بہت ساری مثالیں آپ سمجھ گئے. آپ معلوم ہوا کہ
یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ طاقتور مومن، تو کہیں کوئی جو ہے کوئی بردر کوئی ترجمہ یہ نہ کر دے آپ کے سامنے کہ دیکھو حدیث میں ہمارا اسلام جم بھی جاؤ بولتا. بھائی دیکھو، جم جانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے. آپ ایکسرسائز کیجئے، واکنگ کیجئے، آپ باڈی بلڈر بنیے، مطلب آپ اپنے باڈی کو قوی کیجئے، یہ منع نہیں ہے اسلام میں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں حدیث کی تشریح کی. یہاں ایمانی قوت مراد ہے، کیونکہ ایمانی قوت سے ضرر کبھی نہیں ہوگا. لیکن جسمانی قوت اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. تو جسمانی قوت محمود نہیں ہے، تعریف کے قابل نہیں ہے، نہ مذمت کے قابل ہے. اگر جسمانی قوت کا استعمال اللہ کے فرما برداری میں، جیسے عمرہ کر رہے، حج کر رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، سامان اٹھا رہے جا رہے، آپ اپنی باڈی کا جو باڈی کی قوت ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی ذہنی قوت ہے، آنکھوں کی قوت، ہاتھوں کی قوت، ٹھیک ہے، یا زبان کی قوت ہے، ٹھیک ہے، پیروں کی قوت ہے، آپ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ قابل تعریف قوت ہے. لیکن اگر اس کا مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے یوز پر، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جسمانی طاقت کے استعمال پر. لیکن جہاں تک ایمانی قوت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمانی قوت صرف تعریف ہی کے قابل ہے، کیونکہ ایمان کی قوت انسان کو فائدہ ہی پہنچائے گی. ایمان کی قوت پر انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن، قوی مومن. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا، علماء نے مثال دی اس کی، الرجل القوی، طاقتور مرد. تو کیا مطلب طاقتور مرد؟ عورت طاقتور نہیں، مرد طاقتور کہا گیا. الرجل تو یعنی رجولت، مردانگی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. المؤمن القوی کہا گیا، مومن قوی یعنی ایمان قوی اس کا ہو. جیسے کہتے ہیں الرجل القوی، المرأة القویہ، طاقتور عورت، طاقتور مرد. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے القوی، المومن القوی. تو ایمان کی قوت یہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں اس پر واجب کیا ہے، اللہ نے انسان پر جو چیزیں فرض کی ہیں، تو ایمان کی قوت ان فرائض کو انجام دیتی ہے. ایمان کی قوت کیا کرتی ہے؟ آدمی اٹھے گا، آدمی نماز پڑھے گا، شوال میں بھی نماز پڑھے گا، شوال میں بھی روزے رکھے گا، شوال میں بھی اللہ کی عبادت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے مومن. اس کی نیند اس کی نیند جو ہے نماز پر غالب نہیں ہوگی. اس کی نفسانی خواہشات نافرمانیوں کی طرف نہیں لے جائیں گے، اس کو کنٹرول کرے گا. کیوں؟ ایمان کا پاور ہے اس کے پاس. المومن القوی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قوی مومن بنائے، جو حدیث میں یہاں رسول نے بیان فرمایا. اور ایمان کی قوت انسان کو جس طریقے سے واجبات اور فرائض پر ابھارے گی، وہ واجب کام کرتا جائے گا. موسم کیسے بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، کورونا ہو یا نہ ہو، وہ واجبات پر عمل کرتا جائے گا. رمضان ہو یا شوال ہو، کیونکہ ایمان کی قوت ہے اس کے اندر. وہ ایمان کی قوت اس کو ابھارے گی اور واجبات اس سے کروائے گی. نمبر 2، ایمان کی قوت حرام چیزوں سے بچائے گی. اگرچہ وہ حرام چیزوں کے لیے مجبور کیا جائے، اس کے سامنے آپشن سے اس کو ابھارا جا رہا ہے، حالات یہ ہیں، یا ایسی جگہ وہ ہے، ایسے ملک میں، ایسے ماحول میں جہاں دائیں بائیں آگے پیچھے حرام 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 ہے، لیکن وہ بچے گا. کیوں بچ رہا ہے؟ ایمانی قوت اس کو بچا رہی ہے. وہ اپنے ایمان کے پاور سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. تو معلوم ہوا المؤمن القوی سے مراد ایمانی قوت ہے. اور ایمانی قوت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ کیسے آئے گی؟ علم حاصل کرنے سے ایمانی قوت آئے گی. علم اگر صحیح کتاب و سنت کا آپ حاصل کریں گے صحیح ذرائع سے، تو آپ کے ایمان میں پاور آئے گا. قرآن کو سمجھنے سے، تدبر سے، آیتوں پر غور کرنے سے، واقعات پر غور کرنے سے ایمانی قوت پیدا ہوگی. اسی طریقے سے انسان آخرت کو یاد کرے، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرے، تو ایمان کی قوت پیدا ہوگی. مطالعہ کرے، ایمان کی قوت ہے. علماء کی صحبت میں رہے، ایمان کی قوت پیدا ہوگی. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، ایمان کی قوت پیدا ہوگی. اللہ کی مخلوق پر غور کرے، آسمان و زمین اور اس کی پیدائش، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، مخلوقات پر، تو ایمانی قوت پیدا ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ یہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے، ایمان کی قوت جس کے پاس ہوتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، بڑا اچھا ہے. خیر یعنی اچھا.
واحب اور زیادہ پسندیدہ ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا ہم اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہیں، جو کہ بڑی چیز ہے، ہاں بڑی چیز. آپ دیکھیے اگر آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں اور بادشاہ کے محبوب بن جائیں آپ، تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ایک بادشاہ ہے جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، فلاں ہے، خزانے ہیں. آپ اس کے چہیتے ہو گئے. چہیتے ورڈ کہہ رہا ہوں اردو میں جلدی سمجھنے کے لیے. اب بتائیے آپ کی لائف کیسے گزرے گی؟ کوئی پرابلم ہوگا؟ کام یوں بن جائیں گے. کیوں؟ سائن ہو جائے گا، اپروول ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اس کو کرو. نہیں یہ کیوں بھائی؟ لوگ جو ہے دور رہیں گے. یہ چہیتا ہے بھائی، بادشاہ کا چہیتا ہے. اس کو کچھ بولیں گے بادشاہ تک بات جائے گی. بادشاہ ہم کو نقصان پہنچا دے. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں تو ملک الملوک اللہ عز و جل، سبحان اللہ، جس کے ہاتھ میں کائنات کی تمام چیزیں ہیں. کوئی پتہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے. آپ اس کے محبوب بن گئے. سبحان، جس کو بولتے ہیں محبوب سبحانی. آپ محبوب سبحانی بن جائیں. اس کے لیے حدیث میں ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو قوی کیجیے. آپ، میں اور آپ، اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، طاقتور بنایا، قوی کیا، تو اللہ کے ہم پیارے بن جائیں گے. اور جب ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو تب تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی. اب تو بس کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے چہیتے ہو گئے. اور اللہ اپنے چہیتوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ اپنے چہیتوں، اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے. اللہ اپنے چہیتوں، اپنے پیاروں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو زندگی میں جو ابھی آئی بھی نہیں، آنے والے بھی ہیں، جو اللہ کے علم ازلی میں، اس کو بھی دور کر دے گا بھائی. اور پھر جنت میں قیامت کے دن جو ہے جنت میں داخل کرے گا، اپنا دیدار بھی کروائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے چہیتے بن گئے. اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی محبت کمال ہے پانا. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو اس کے لیے جستجو کرے، اس کے لیے محنت کرے. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. من المومن الضعیف، کمزور مومن. اس کا مطلب مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قوی، ایک ضعیف. ایک طاقتور، ایک کمزور. یہاں کمزور سے مراد وہی بات پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایمان کی قوت مراد ہے وہاں، یہاں ایمان کی کمزوری مراد ہے. تو ایمان کمزور بھی ہوتا ہے انسان کا، تو کمزوری سے بچانا چاہیے، کیونکہ کمزوری اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ بدن کی ہو یا ایمان کی ہو. اور یہاں ایمان کی ایسے ہو سکتا ہے انسان کا بدن کمزور ہو، جیسے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں صحابہ نے کہا نا کہ ان کے اس کو دیکھ کر، ان کے پیر کو دیکھ کر کہا تھا نا، ہنس رہے تھے بعض لوگ، یہ پتلے سے پیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ یہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے بڑے بھاری ہوں گے. تو آدمی کی بدنی قوت ٹھیک ہے، دبلا پتلا ہے، ٹھیک ہے، ہائٹ اس کی نہیں ہے اتنی، جسمانی قوت نہیں ہے اتنی، لیکن ایمان کی قوت اگر ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کام کرے گا جو مضبوط طاقتور لوگ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا بدنی کمزوری ایسا نہیں ہے مراد، ٹھیک ہے، بدنی کمزوری یہاں مراد نہیں ہے، یہاں ایمان کی کمزوری ہے. اچھا، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن دو قسم کے ہیں، قوی بھی، ضعیف بھی. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کیونکہ کمزور مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان گھٹا ہوا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. اور زیادہ ایمان ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ قوی ہے ایمان. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ایمان کی زیادتی اور کمزوری، جو کہ بڑھنا اور گھٹنا، زیادہ ہونا اور کم ہونا، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے نا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان ایک لیول کا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے رمضان کا ایمان، دیکھیے شوال کا ایمان. گھر میں موتا ہو تو ایمان کی حالت دیکھ لیجئے، گھر میں شادی ہو تو ایمان کی حالت دیکھ لیجئے، مسجد میں آپ کی ایمان کی کیفیت کو چیک کر لیجئے، بازار میں جائیے ایمان کی حالت کو چیک کر لیجئے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفی کل خیر، سب میں خیر ہے. مطلب اس کا سب میں خیر، مطلب یہ جو کمزور مومن ہے ایسے مت سمجھنا کہ یہ بہت برا ہے، اس میں کسی قسم کا خیر ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر. یہ نہیں کہ اس کا یہ زیادہ اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کمزور مومن ہے اس میں ہے ہی نہیں خیر، صرف شر ہی شر ہے. نہیں، ایسا مطلب نہیں، کیونکہ یہ طریقہ ہے، اسلوب کلام بولتے ہیں اس کو، بات کا طریقہ ہوتا ہے. یہ اس سے اچھا ہے. کیا
مطلب وہ بھی اچھا ہے لیکن یہ زیادہ اچھا ہے. معلوم ہے نا, آپ بولتے ہیں, آپ ہم سمجھتے ہیں. اور اس کی مثال بھی جو ہے آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں. سورہ حدید میں, سورہ حدید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. دیکھیے ترجمہ سنیے اس کا اور غور کیجئے. مثال میں یہ مثال ہم پیش کر رہے ہیں. تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں لڑے, ان کا درجہ زیادہ ہے, عظیم ہے ان لوگوں کی بنسبت جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور لڑے اللہ کے راستے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کیا فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے. دیکھیے یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا, فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جہاد کیا, دونوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پہلے خرچ کیے نا, جو پہلے خرچ کیے اللہ کے راستے میں اور جہاد کیے ان کا درجہ زیادہ ہے, اعظم, زیادہ ان کی بنسبت جو بعد میں خرچ کیے. تو یہاں کہیں یہ نہ سمجھے آدمی کہ جو بعد میں خرچ کیے ہیں ان کا کچھ نہیں ملے گا, ان کو کوئی درجہ نہیں ملے گا, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. نہیں نہیں نہیں, اسی لیے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا. مطلب یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, لیکن زیادہ کون ہے؟ ان کو بھی درجہ ملے گا, ان کو بھی درجہ ملے گا, لیکن زیادہ کون؟ وہ لوگ جو پہلے خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں لڑے. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن میں, حدیث میں ملتی ہیں. ویسی یہ حدیث میں ہے جو ہمارے پاس آج درس میں ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک. سب اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. کیوں, کیسے وہ اچھا ہے؟ اب بتائیے, کمزور مومن اچھا یا کافر اچھا؟ کمزور مومن اچھا. کمزور مومن اچھا یا مشرک اچھا؟ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. مشرک سے, کافر سے تو کمزور مسلمان, کمزور مومن اچھا ہے, کمزور مومن اچھا ہے. تو اس سے ایک بات یہاں میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں حدیث کو, جو کہ بڑی اہم باتیں آگے بھی آ رہی ہیں, اور جلدی جلدی بتانا کیونکہ ہم نے 45 منٹ کا وقت سوچا ہوا ہے, حالانکہ باتیں بہت اہم ہیں اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ مسلمان جتنا کمزور کیوں نہ ہو ایمان میں, وہ اچھا ہی ہوتا ہے کافر سے, مشرک سے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں, بولتے ہیں نا, یہ مسلمانوں سے, وہ کافروں کو دیکھو دیکھو صرف ایمان نہیں ہے بھائی ان کے پاس, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں, دیکھو وعدے کے دیکھو سچے ہیں, دیکھو سچ بولتے ہیں, دیکھو کتنے پیارے ہیں, کتنا صاف رہتے ہیں, صبح شام نہاتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. یہ غلط ہے. مسلمان کتنا بھی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو, ہی از بیٹر دین دا کافر. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے یہاں پر, وہاں کفر ہے. ساری صفائی, سارے وعدوں کا پورا کرنا, سچائی, اخلاق, اخلاق بولیں جنرلی ورڈ ہم, اچھے اخلاق ایمان کے آگے نہیں ہے. ایمان مطلب اچھے اخلاق ٹھیک ہے, یہ اچھے, لیکن شرک اتنا گندا عمل ہے جو اچھے اخلاق سے بھی, اخلاق اپنی جگہ ہے لیکن شرک جو ہے وہ جو ہے اس خطرناک مسئلہ ہے. اسی لیے ایمان کا مقابلہ, ایمان سے بڑھ کر جو ہے شرک نہیں ہو سکتا, یہ تو سب کو معلوم ہے. اسی لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان جیسا بھی ہے وہ بہتر ہے مشرک سے, کافر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں ایمان ہے, وہاں ایمان نہیں ہے. یعنی سارے فائدے ایک جگہ رکھیں, ایمان سے بڑا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک, زبردست وصیت ہے, جس سے فائدہ ہو تمہیں وہ کام کرو. اپنی امت کو ایک زبردست جامع معنی وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محنت کرو ان چیزوں کو پانے کے لیے جن سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے. کس چیز میں؟ دنیا یا آخرت. کیا بات ہے, دیکھیے, اللہ اکبر. احرص علی ما ینفعک, فائدہ جس میں ہو وہ کرو, چاہے دنیا. دیکھا, فائدہ دو چیزوں کا ہے, یا تو دین کا فائدہ یا تو دنیا کا. کیا اس سے مراد صرف دین کا فائدہ ہے؟ یعنی دنیا کا فائدہ, اگر میں پیسے کماؤں, ٹھیک ہے, اگر میں محنت کروں, جاب کروں, ٹھیک ہے, تو میں گھر کا کرایہ دے سکتا ہوں, کرنٹ بل ادا کر سکتا ہوں, مقروض نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا. اب یہ دین تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا. کیا میں کروں یا نہ کروں؟ اچھا, پھل کھانے سے فائدہ ہوگا باڈی کو, ٹھیک ہے, پھل کھائیں گے یا امیونیشن جو بولتے ہیں نا, بڑھائیں گے. اگر آپ اچھی غذا لیں گے تو وبائی امراض سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے, فائدہ ہوگا اچھی غذا سے. آپ جو ہے بھوک لگتے کھانا کھا لیجئے, فائدہ ہوگا. پانی زیادہ پینے سے فائدہ ہوگا.
یہ دنیاوی فائدے ہیں، یہ اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے. علماء نے شرح میں ذکر کیا، میں نے پوری شرح پڑھ لی ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کہا ہے الا ما ينفعک، ما فرمایا ما ينفعک، جن جن چیزوں سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، تو وہ کام تم کرو، اس کے لیے محنت کرو، جستجو کرو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایسا کام مت کرو جس سے نقصان ہو، دنیا کا یا آخرت کا. سبحان اللہ. معلوم ہوا انسان جو ہے، اچھا اسی طریقے سے ایسا کام بھی مت کرو جس سے نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہم امتیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ فائدہ ہو کرو. فائدہ فائدہ فائدہ، دنیا یا آخرت، دنیا یا آخرت. باتیں کرو وہ جس میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو، کام کرو وہ جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، سوچو اس چیز کے بارے میں جس سے دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو. تو یہاں کچھ باتیں اہم ہیں، وہ سن لیجئے. نمبر 1، لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جلدی سنیے کیونکہ وقت کا خیال کر رہا ہوں میں. 32 منٹس ہو گئے ہیں، 18 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور نہیں سوری، ہاں کتنے، 13 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے بس، تو جلدی ختم کرنا ہے مجھے، ٹھیک ہے. لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، وہ لوگ جو ایسے کام کرتے جس میں فائدہ ہوتا ہے، دنیا یا آخرت کا. نمبر 2، وہ لوگ جو ایسے کام کرتے جس میں دنیا یا آخرت کا نقصان ہوتا ہے. نمبر 3، وہ لوگ جو ایسے کام کرتے جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، یعنی بکواس، بیکار. تو ہم کس قسم میں آئے؟ فرسٹ قسم میں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم احرص علی ما ينفعک، جس سے فائدہ ہو وہ کام کرو. اس کا مطلب جس سے نقصان ہو وہ کام نہیں کرنا. نمبر 2، دوسری قسم میں نہیں آنا. نمبر 3 قسم، بعض لوگ بیکار، جن کا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر، 1 گھنٹہ بیٹھے بات کیے، 1 گھنٹے میں کوئی فائدے والی بات، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا. پھر بکواس جس کو بولتے ہیں اردو میں، بکواس کیا انہوں نے، ٹائم پاس کیا انہوں نے، اپنے وقت کو ضائع کر دیا انہوں نے، اپنے وقت کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. اور یہ وقت کسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، آخرت کا فائدہ، دین کا یا دنیا کا فائدہ. لہذا بڑی اہم ترین حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے یہاں ایک اہم بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے کہ اگر انسان کے سامنے آپشن ہو، دین کا فائدہ یا دنیا کا، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے، بس آپ دونوں نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں ایسی، آپ یا تو جو ہے کوئی بھی ایک چیز ہے، یا تو آپ اب دیکھیے کام ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے، یا تو آپ قرآن پڑھیے یا تو آپ سو جائیے، نیند بھی نہیں آ رہی، سونے کا وقت بھی نہیں ہے. اب اگر 2 مصلحتیں آ جائیں، ایک دنیاوی فائدہ کر سکتے ہیں یا آخرت کا فائدہ، دین کا فائدہ یا دنیا کا، دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، وقت اتنا ہی ہے آپ کے پاس، یا سو جائیں یا کچھ دین کا کام کریں. تو اب کیا کریں گے آپ؟ یہاں کس کو آگے رکھیں گے؟ یاد رکھیے اگر جہاں 2 چیزیں آئیں تو دین کو آگے رکھنا ہوگا، کیونکہ دین مقدم ہے دنیا پر. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ دین آخرت اس سے بہتر. احرص علی ما ينفع پہ یہ چیز، اگر مصلحتیں 2 جمع ہوتی ہیں، دو فائدے ہیں دین کا یا مصلحت میں فائدہ، 2 فائدے ہیں یا دین کا یا دنیا کا، تو آپ دین کے فائدے کو چوز کیجئے، اس کو سلیکٹ کیجئے، وہ کام کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر سونا ہے یا قرآن پڑھنا ہے، سونے کا وقت بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آ رہی ہے، نہ ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یا بس ایسی سو جائیں گے تو سو جائیں گے، آ جائے گی نیند، لیٹ جائے ایسی، آپ قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، فائدہ ہوگا. یہ سو جائیں گے ٹھیک ہے، دنیاوی کوئی ہو سکتا فائدہ ہو جائے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک فائدہ آپ کو لینا ہے، اختیار کرنا ہے، تو اسی صورت میں آپ آخرت کے فائدے کو یا دین کے فائدے کو اختیار کریں گے، دین کے فائدے کو اختیار کریں گے. چلیے ایک پوائنٹ یہاں پر علماء نے بڑی اچھی بات اس کی شرح میں حدیث میں بیان کی ہے. اگر 2 فائدے ہیں جو دونوں دین کے ہیں، دونوں میں سے کام کرنا ہے، تو افضل کیا ہے؟ زیادہ فائدہ جس میں وہ کام کریں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 چوائس، بڑی اچھی مثال علماء نے دی ہے. صلہ رحمی کرنا ہے، بھائی ہے چاچا ہے، ایک سگا بھائی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی، ایک چاچا ہے، 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. چاہے زکوٰۃ ہی کا مسئلہ لے لیں یا کوئی بھی مسئلہ لیں صلہ رحمی کا، ٹھیک ہے. اب چاچا یہ بھی ہے صلہ رحمی ہے، یہ بھی دین کا فائدہ ہے، اس میں بھی بھائی سے صلہ رحمی کروں گا تو اس میں بھی دین کا فائدہ ہے. تو اب کیا کرنا؟ احرص ما علی ينفع کی حدیث تشریح کے حساب سے علماء نے کہا کہ آپ زیادہ فائدہ کس میں ہے. اب دیکھیے آپ سامنے ہوتے تو پوچھ لیتا، میں مسجد ضیاء میں بیٹھے رہتے تو پوچھ لیتا، ابھی آن لائن تو آپ کو سے پوچھ نہیں سکتا ہوں میں، لیکن آپ اپنا جواب اپنے پاس رکھیے اور میں جواب آپ کو دے رہا ہوں. آپ بھائی سے صلہ رحمی کریں گے. کیوں؟ چاچا بھائی کی بنسبت زیادہ فائدہ صلہ رحمی میں کس سے ہے؟ بھائی سے. تو بھائی سے اگر صلہ رحمی ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت چاچا کے، حالانکہ دونوں میں فائدہ ہے.
تو اس طریقے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایسی بہت ساری اور بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے عکس بھی علماء نے بیان کیا, دو نقصان ہیں اور دونوں میں سے ایک نقصان آپ کو کرنا ہے بس. یعنی آپ کے سامنے بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, دو نقصان دہ چیزیں آ گئی ہیں, آپ کے پاس دونوں میں سے ایک کرنا ہے, تیسرا آپشن نہیں ہے. کیا کرنا؟ اخف الضررین, یاد رکھنا قاعدہ ہے, جس میں کم نقصان ہو وہ چیز. فائدے کی بات جہاں کریں گے تو زیادہ دیکھیں گے جس میں فائدہ ہو, اور نقصان والی بات اگر ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو سوائے یہ کہ آپ یہ اٹھاؤ یا یہ اٹھاؤ, تو وہ اٹھائیے, وہ پکڑیے, وہ لیجئے جس میں کم نقصان. آپ بولیں گے نہیں دونوں میں نقصان ہے, نہیں آپ کو دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہے, یا یہ کرو یا یہ کرو. تو کم نقصان جس میں ہے وہ کام آپ کریں گے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس مثالیں دینے کے لیے, آپ سمجھ جائیں, جس کو مزید تسلی چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, صرف فائدے سے کام نہیں چلے گا, اللہ کی مدد ضروری ہے. سبحان اللہ, اللہ کی مدد حاصل کرنا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس سے مجھے فائدہ ہوگا, اور یقینی ہے فائدہ ہو, دنیا کا فائدہ کوئی یا دین کا کوئی فائدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے. آپشن کے علاوہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں جس سے دنیا کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. آج محنت کر لیں گے, 1 مہینہ محنت کر لیں گے تو سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے آپ, تو ٹھیک ہے محنت کیجیے آپ. لیکن اب آپ یاد دیکھیں گے اس میں تو دنیا کا زبردست فائدہ ہو گیا, تو صرف اپنی قوت اور اس فائدے کے لیے, اس فائدے کو حاصل کرنے میں اپنی قوت پر, اپنی ذہانت پر, اپنی جد و جہد پر انحصار مت کیجیے. آپ اللہ کے مدد کے محتاج ہیں. سبحان اللہ, آپ اللہ کو مت بھولیے. اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد مانگیے. اس سے فائدہ ہوگا, لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ فائدہ لکھے گا. فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, آپ محنت کیجیے اللہ کی مدد کے ساتھ, بغیر اللہ کی مدد کے نہیں, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کیا جوڑا ہے دیکھیں اللہ کے نبی سے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, حتیٰ کہ حدیثوں میں آیا کہ نمک بھی اللہ سے مانگے, آپ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مدد مانگے. ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کے ہم محتاج ہیں. لہذا فائدے کے لیے کریں گے کام, ہم ساتھ میں اللہ کی مدد. اے اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں, تیری مدد چاہیے, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے مدد مانگے. آپ جب یہ کام کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ سے مدد لے رہے ہیں. سبحان اللہ, استعانہ باللہ, ایاک نعبد وایاک نستعین. اور اللہ جب تک مدد نہ کرے اس چیز کا صحیح معنوں میں فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. ہو سکتا بہت ساری چیزیں نقصان دیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بعض چیزوں کو تم اپنے لیے فائدہ, بعض چیزوں کو تم خیر سمجھتے ہو اس میں شر ہوتا ہے, بعض چیزوں کو تم شر سمجھتے ہو اس میں خیر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, لہٰذا ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. لہٰذا اللہ کو کبھی بھولنا نہیں. آپ یہ نہیں سمجھنا, بعض لوگ دنیا دار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ارے اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس اس میں فائدہ ہے, اس کاروبار میں فائدہ ہے, پیسہ لگا دیتے ہیں اس میں, اور پورا اسٹڈی ان لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, اور حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں فائدہ ہوگا, اللہ کی مدد نہیں لیتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, تو اس کاروبار میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے انجام؟ پیسے ڈوب گئے, بھاگ گئے, پیسے پھنس گئے, کاروبار ٹھپ ہو گیا. کیا آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی؟ نہیں وہ تو نہیں کیے تھے ہم. کیا آپ نے دعائیں کی تھی؟ اللہ کی مدد, آپ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر دنیا کا کوئی فائدہ, دین کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے, نہ دین کا نہ دنیا کا. لہٰذا ہم اللہ کی مدد نہ بھولیں. نبی علیہ السلام نے بیان کیا ولا تعجز. تیسری چیز, کمزور مت ہونا, مطلب چھوڑ دینا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنا, بلکہ کام کو جب آپ نے شروع کر دیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں فائدہ ہے, دنیا کا پتا کیا ہے آپ نے, یا دین کا فائدہ ہے علماء سے پتا کر لیا, دنیا کا فائدہ ہے تجربے کار لوگوں سے پتا کر لیا آپ نے, اب آپ سٹارٹ کیا آپ نے کام. اب سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. اب جب آپ نے کام سٹارٹ کر دیا اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں, تو پھر اب پیچھے مت ہٹیے, کنٹینیو کیجیے. یہ بہت اہم نقطہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. ولا تعجز, کمزور مت ہونا, مطلب کمزوری میں کئی چیزیں ہیں. عجز مطلب چھوڑ دینا, پیچھے ہٹ جانا, سستی کاہلی کرنا, یہ تمام معنی اس میں علماء نے بیان کیا. آپ نے جب ٹھان لیا ہے کہ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے, اس میں فائدہ ہے, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, تو پھر چلتے رہیے اس میں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, آپ چھوڑ دیں گے, بعض وقت کیا ہوتا ہے بعد میں نتیجے نکلتے ہیں. سٹارٹنگ میں آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا. آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, آپ نے کام سٹارٹ بھی کر دیا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 6 مہینے میں رزلٹ مل جائے مجھے,
3 महीने में रिजल्ट मिल जाए, नहीं भाई, वो 1 साल के बाद रिजल्ट आता था उसका, आपने 6 महीने में जल्दी की। वला ताजस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल नहीं किया आपने, आप कमजोर पड़ गए, आप पीछे हट गए, आपने सुस्ती काहली की और उसको छोड़ दिया। आपको 1 महीने के बाद फायदा मिलने वाला था, अल्लाह ने मुकद्दर किया था, लेकिन आपके अपने छोड़ने की वजह से, सुस्ती काहली की वजह से, कदम पीछे हटाने की वजह से वो फायदे से आप दूर हो गए, जो फायदा आपको बहुत बड़ा मिलने वाला था। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक काम शुरू करते हैं, फायदे, अल्लाह से मदद भी मांगते हैं, छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फौरन जो है छोड़कर फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं, फिर दूसरा काम छोड़कर तीसरा काम छोड़ते हैं। ना इससे फायदा मिला, ना दूसरे काम से फायदा मिला, ना तीसरे काम से फायदा मिला। लिहाजा आप लगे रहिए, फायदा देने वाला अल्लाह ताला है। जब आपने अल्लाह से मदद मांगी है तो इंशाअल्लाह उसके पीछे लगे रहिए, आप छोड़िए मत। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी नसीहत है कि जब आपने शुरू कर दिया है तो फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये एक अजीम तरीन हदीस है। अच्छा, उसके बाद क्या अल्लाह के रसूल में बयान फरमाया, आगे मैं बता फाइन सा, अब आपने काम कर लिए, क्या क्या काम किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तीनों तालीमात पर अमल कर लिया। 3 बेसिक चीजें हैं कामयाबी की, ठीक है। फायदा वाली चीज करना, याद रखना, फायदा फायदा फायदा। अपने बच्चों को भी तालीम देना, बेटे वो बोलो जिससे फायदा, वो करो जिससे फायदा। दीन का फायदा, दुनिया का फायदा, दीन का फायदा या दुनिया का फायदा। 1, अल्लाह से मदद मांगना। 2, और पीछे नहीं हटना, कमजोर नहीं होना या छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यू करना। 3, ये कामयाबी के 3 सीढ़ियां हैं टॉप पर जाने के लिए, कामयाब होने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए, ठीक है। और ये तीनों काम अगर हमने कर लिया, अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा था कि फायदा नहीं मिले, हमने अपना काम कर दिया, मुझे पता था कि इसमें फायदा है दीन का, मैंने किया, मुझे पता था कि इसमें दुनिया का फायदा, मैंने किया, रब्बुल आलमीन से मदद भी मांग ली और पीछे भी नहीं हटा, करते रहा। लेकिन उसके बाद अगर नुकसान हो जाए तो, फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, तो हम ये ना कहें कि लो अन्नी फालतू कदा लकाना कदा, अगर मैं ऐसे करता तो वैसे होता, ऐसे करता। उलमा ने मिसाल दी है इसकी, आप उम्रे के लिए जाए, उम्रे से फायदा होगा, जी हाँ, अल्लाह से मदद मांगी हज या उम्रे के लिए, गाड़ी खराब होगी रास्ते में, टायर पंचर हो गया, तो अब ये मत बोलना आप क्या, अब पीछे भी नहीं हटना, गाड़ी को बनाइए, टायर को ठीक कीजिए, आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए अपनी ट्रैवलिंग को। आप ये मत बोलिए कि काश हम इस गाड़ी की जगह वो बड़ी गाड़ी ले जाते, दूसरी घर में थी, या वो जो अच्छी गाड़ी है पुरानी वो ले जाते तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती। ये गलत है। क्यों? तकदीर पर ईमान आपका होना चाहिए। अल्लाह ने जो मुकद्दर किया है वो हुआ, आपको पहुंचना था पहुंचेंगे, गाड़ी को खराब होना है खराब होगी, गाड़ी को ठीक होना है ठीक होगी। लिहाजा अगर मगर वाली बात नहीं करना, लौ अन्नी फअलतु कदा वाली बात कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे होता, क्योंकि ये अगर मगर ये शैतान के रास्ते खोलने वाली। शैतान जो है इस तरीके से इंसान के ईमान को कमजोर करता है, तकदीर पर उसके ईमान को कमजोर करने की कोशिश में लगा रहता है। तो फिर अगर नहीं बोलना, अगर हमारी गाड़ी खराब, अगर हम वो गाड़ी लेते तो शायद मक्का पहुंच जाते, अगर हम वो गाड़ी लेते तो शायद मदीना पहुंच जाते, नहीं, फिर क्या कहना, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, हम ये कहना कि अल्लाह ने मुकद्दर किया, अल्लाह ने जो चाहा वो किया। ये जबरदस्त है, अल्लाह ने मुकद्दर किया, अल्लाह ने जो चाहा वो किया। हमने अपनी कोशिश की फायदे के लिए, अल्लाह से मदद भी मांगी, पीछे भी नहीं हटे। अब मुकद्दर में जो चीज होनी है वो होगी, क्योंकि तकदीर एक चीज है जो अल्लाह ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी है। लिहाजा इंसान तकदीर पर अमल करे। अब देखिए यहां तकदीर की बात कब अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, आप 3 स्टेप्स कर लिया, आपने फायदे वाली चीज के हुसूल के लिए जिदोजहद की, नंबर 2 अल्लाह से मदद भी मांग ली, पीछे भी नहीं हटे आप। उसके बाद अगर चीज नुकसान हो रही है या नुकसान हो रहा है या कोई चीज फायदा, वो चीज का फायदा नहीं हो रहा है, तब आप कहें कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। लेकिन फायदा ही नहीं, आपने आगे नहीं बढ़े, आपने अल्लाह से मदद मांगी और आप कह रहे हो कि नहीं अल्लाह ने मुकद्दर किया, जो होगा वो होगा। अरे भाई आप आगे जाइए, आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। लिहाजा बड़ी अजीम तरीन हदीस है, वक्त हो गया इसलिए मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। अल्लाह से दुआ है आखिर में कि अल्लाह ताला हम उम्मतियों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम जो है इस हदीस को समझें, इस हदीस पर अमल करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।